اچھا ابھی آپ نے ارکوں کی بات کی، جی تو ویسے بھی آپ کی سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہے تو میں دو چیزیں آپ کی خاص مشہور ہوتی ہیں، ایک عرقیات جو ہے وہ آپ بناتے ہیں، اور تقریباً بہت ساری کم از کم 10-15 چیزیں تو ہیں میرے خیال میں، زیادہ ہے، 35 تقریباً 35-40 قسم کے عرق میں تیار کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ اکثر مفتی نذیر صاحب اور آپ جو ہے نا بائک پہ نکل جاتے ہیں جی اور اپنے ہاتھوں سے مختلف جڑی بوٹیاں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ توڑ کے لاتے ہیں، بوریاں بھر کے لاتے ہیں، یہاں پر صاف ستھرا کرتے ہیں اور ان سے چیزیں تیار کرتے ہیں. تو یہ عرقوں کے بارے میں بتائیں کہ یہ آپ خود بناتے ہیں، کیسے کیا کرتے ہیں، کون سے عرق ہوتے ہیں آپ کے پاس؟ سر اس طرح ہوتا ہے، میں عرق کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، اگر کوئی بندہ اس کو خود گھر میں بھی تیار کرنا چاہیں تو میری وہ ویڈیو آپ اس میں اس کا لنک شیئر کریں، اس میں نے پورا طریقہ، بلکہ ادھر بھی میں آپ کو وہ اس کا پروسیس آپ کو تھوڑی دیر تک یہاں پر بتا دوں گا، آپ اس کی ویڈیو بنا دینا، وہ بھی آپ اپنے چینل پہ لگا دینا. اسی میں شامل کر دیں گے، اسی میں آپ شامل کریں. میں ادھر بلکہ وہ تو مفتی صاحب کے پاس پڑا ہوا ہے، اچھا کیونکہ اسے وہ عرق بناتے ہیں، وہ ان کے پاس پڑا. میں آپ کو ویڈیو کا لنک دے دوں گا. تو عرق یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی جڑی بوٹی کا، آپ نے اگر کسی جڑی بوٹی کا عرق نکالنا ہے، فرض کہ آپ نے سونف کا عرق نکالنا ہے، تو آپ نے 1 کلو سونف لے لینا ہے. اس کو 1 کلو سونف سے آپ 8 بوتل عرق نکال سکتے ہیں، یعنی 8 لیٹر. اس سے زیادہ نکالیں گے پھر وہ کم ہوگا، تاثیر کم ہوگی. تو 8 لیٹر آپ نے عرق نکالنا، تو اس کو آپ نے 16 لیٹر پانی میں بھگونا ہے. 24 گھنٹے کے لیے بھگو دیں. پھر اس کا وہ جو کرمبیک ہوتا ہے، جو بھی اس سے سسٹم ہوتا ہے، اس میں آپ اس کو ابالیں. اس سے جو بھاپ نکلتی ہے، اس بھاپ کو ہم پھر ٹھنڈا کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی میں رکھ کے پائپ کے ذریعے ادھر سے ایک ایک قطرہ قطرہ پھر آتا ہے، تو اس سے پھر عرق نکلتا ہے. مکو، کاسنی اور یہ اجوائن، پودینہ، سونف، ارجن، بکڑا، پنرنوا، ریحان اور یہ گلوئے، ان سب چیزوں کا تقریباً ہم عرق تیار کرتے ہیں، اور فریش جڑی بوٹیاں لا کے. صحیح ہے. اور یہ جڑی بوٹیاں جو ہے اسلام آباد میں آپ کو تو کافی عرصہ ہو گیا ہوگا، تو یہاں پر کون سی جڑی بوٹیاں جو بازار میں بہت مہنگی ملتی ہیں اور یہاں پر عام ہیں؟ سر اس میں یہ کہ یہاں پر اسلام آباد میں یہ ستاور کے بھی پودے ہیں. اچھا، ستاور بھی لگا ہوا ہے. اب مارکیٹ میں اگر ملتا تو یا تو اوریجنل ملتا نہیں ہے، لوگ قدرتی لگا ہوا ہے. کچھ لوگوں نے لگائے ہوئے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ ستاور ہے. اچھا، خوبصورتی کے لیے لگے ہوئے ہیں، اچھا لگائے ہوئے ہیں، لیکن ہم وہ اس لیے اس کا پودا نہیں دکھا سکتے. پھر لوگ جائیں گے اور پھر وہ اکھاڑیں گے، خوبصورتی جو نا وہ خراب ہو جائے گی. فیصل مسجد کے پاس لگے ہوئے ہیں، کچھ اور جگہوں پہ بھی لگے ہوئے ہیں، پارکوں میں نے دیکھے ہوئے لگے ہوئے ہیں، اور ستاور ہے موسلی بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ ہم نہیں دکھا سکتے. پھر لوگ جو نا پھر اسلام آباد کی خوبصورتی خراب ہو جائے گی. اسگن نگوری بہت ہے، اسگن بہت لگا ہوا ہے، اسگن بہت لگا ہوا ہے. ارجن کے پودے لگے ہوئے ہیں، درخت لگے ہوئے ہیں. پنرنوا ادھر لگا ہوا ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ صرف پڑوسی ملک میں ہوتے ہیں. میں کو کہتے ہیں بھائی پاکستان میں بھی بہت زیادہ، پنڈی اسلام آباد میں بھی بکڑا ہے. بہت سارے اس طرح جڑی بوٹیاں یہاں پر لگی ہوئے جو کسی کو پتہ نہیں، پہچان نہیں ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. عملتاس ہے، عملتاس بھی ہے، بے شمار. کم از کم بھی نا میرے خیال میں 200 سے 300 چیزیں آپ کو صرف اسلام آباد میں ملتی ہے. اسی طرح ارنڈ ہے، آک ہے. آک میں کہتا ہوں کہ اسلام آباد میں تو کسی کو معدے کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل قبض کا، کیونکہ یہ عملتاس لگے ہوئے، ہر چیز لگی ہوئی. عملتاس کے پھول اتنے ہوتے ہیں کہ آپ جائیں نا آپ پورا بورا بھر کے لا سکتے ہیں. بالکل. اور یہ عرق جو ہوتا ہے یہ ایک انجیکشن